اور 1864 میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے مدرسے کا تصور نہیں تھا. جامعہ ازہر مصر میں بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، بہت بڑا دینی ادارہ ہے جہاں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کسی کی کوئی کتاب موجود نہیں، کسی کا کوئی کارنامہ موجود نہیں، کوئی حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کر سکتا، تقریر نہیں کر سکتا. یہ تو 1864 میں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جس میں ایک استاد اور ایک شاگرد. استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود، اور وہ شاگرد بعد میں شیخ الہند کے نام سے معروف ہوا. آج پوری دنیا میں اس کا فیض جاری ہے. آپ دنیا کے کسی ملک چلے جائیں، جرمنی چلے جائے، جاپان چلے جائے، دنیا کے امریکہ چلے جائے، کسی بھی ملک چلے جائیں، دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا عالم دین آپ کو نظر آئے گا. کہیں امام ہوگا، کہیں خطیب ہوگا، کہیں مفتی ہوگا، لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے جس نے لوگوں کو دین سکھایا ہے. حالانکہ مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، لیکن چونکہ مدرسہ نہیں تھا تو وہاں آج لوگ اسلام سے واقف ہی نہیں، بس صرف ان کے نام مسلمانوں کے ہیں، باقی کچھ نہیں پتا، نہ وضو کا پتا، نہ نماز کا پتا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ عمرے کا، دین کو جانتے نہیں. یہ تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے بنیاد رکھی اور آج پوری دنیا میں اس کا فیض جاری ہے. تو دین اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 100 سال بعد ہماری اولاد کو نہ وضو آتا ہو، نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، ایسا نہ ہو جائے. تو قرآن کریم سیکھنے کی ضرورت ہے، دین سے واقفیت ضروری ہے. ہر مسلمان بے خبری کی زندگی نہ گزارے، جہالت کی زندگی نہ گزارے، باخبر رہنا یہ ضروری ہے. اندھا اور لنگڑا لولا مسلمان اللہ کو نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان پسند ہے جو چاق و چوبند ہو، جو ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، اور حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہو، اور سیاہ سفید کو سمجھ سکتا ہو، اور دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہو. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح معنی میں دین سننے سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.